میں اکثر بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ بھی ذرا سنیے. جب ہم صحیح چشمہ لگا کے دیکھیں گے نا اسلام اور اسلام کے علاوہ جو مذاہب یا جو قومیں ہیں ان کے کلچر کو آپ کمپیئر کریں گے اسلام کے ساتھ اور مسلم کلچر کے ساتھ، اگر آپ صحیح چشمے سے دیکھیں گے اور صحیح زاویے سے دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو مسلم کلچر میں بہت سی ایسی خوبیاں نظر آئیں گی جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں. آپ کو ایسی خوبیاں نظر آئیں گی. میرے پاس کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا. یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، یہ ایک آپ کو سانچہ دے کے جا رہا ہوں میں، آپ ہر جگہ اس کو فٹ کر کے دیکھیے گا. کینیڈا سے ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو پاکستان سے کینیڈا بلا رہا ہوں علاج کے لیے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ والد صاحب کو پاکستان سے کہاں بلا رہا ہوں؟ ادھر ذرا توجہ رکھیے. کہاں بلا رہا ہوں؟ کینیڈا بلا رہا ہوں. کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے. تو میں نے کہا پاکستان میں ہاسپٹل کم ہے جو آپ ابا کو وہاں بلا رہے ہیں کینیڈا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ہاسپٹل ہیں ان ہسپتالوں میں بوڑھے لوگوں کے ساتھ بہت بدترین سلوک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بوڑھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا بھائی. بدترین سلوک ہوتا ہے. کینیڈا میں 60 سال سے زیادہ جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت عزت ملتی ہے ہاسپٹل میں اور مختلف اداروں میں. یہاں جب میں اپنے والد صاحب کو ایڈمٹ کرواؤں گا تو نرسیں ان کا بڑا احترام کریں گی، ٹائم پہ ان کا کھانا، ان کا ناشتہ، ان کا بستر صاف ہوگا. پاکستان میں کوئی حال نہیں. پھر وہ تعریف کرنے لگے کہ دیکھو کتنا اچھا کلچر ہے کینیڈا کا، کتنا اچھا ماحول ہے، بوڑھوں کے ساتھ اتنا احترام ہوتا ہے. تو یہی چیزیں جن سے بہت متاثر ہوتے ہیں. میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیے آپ چونکہ پاکستانی ہیں اس لیے آپ اپنے والد محترم کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ ان کو کینیڈا علاج کے لیے بلا رہے ہیں. کیا آپ نے کسی گورے کو دیکھا کہ وہ اپنے ابا کے علاج کے لیے اتنی فکر کرے اور اتنی محنت کرے؟ ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہے، تو بتائیے مجھے. میں نے کہا وہ تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو نرسیں اپنے بوڑھے والدین، جو نرسیں بوڑھوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہیں ہاسپٹل میں، کیا یہ نرسیں گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہیں؟ یقیناً نہیں کرتی. وہ اپنے ابا کا احترام کرتی ہیں. بلکہ وہ اگر ہاسپٹل میں ابا کو لے کر آئیں گی، اپنے والد کو لے کر آئیں گی تو سب کو بتا دیں گے بھائی یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ وہ ویسا سلوک نہیں ہونا چاہیے جیسا دوسروں کے ساتھ کر رہی ہے. یہ فرق ہے ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں. ان کے ہاں چونکہ بوڑھے کو گھر میں احترام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے پھر گورنمنٹ نے لا بنایا ہے کہ بوڑھے جو ہے نا معاشرے میں اتنا برا سلوک ہوگا ان کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں تو قانون سازی بھی ہو جاتی ہے. اس معاشرے میں بوڑھوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، لہذا حکومت نے قانون بنایا ہے کہ بھئی یہ تو بوڑھوں کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، ہمارے ساتھ گھروں میں بوڑھوں کے ساتھ وہ برا سلوک الحمدللہ نہیں ہوتا. تو یہ صحیح اینک سے جب آپ دیکھیں گے اپنے کلچر کو اور ان کے کلچر کو تو آپ کو اپنا کلچر انشاءاللہ ان سے اچھا نظر آئے گا، بہت اچھا نظر آئے گا. میں نے کہا وہ جو نرس کینیڈا میں آپ کے بوڑھے والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے، اس کو اس اچھے سلوک کے پیسے ملتے ہیں اس لیے وہ اچھا سلوک کر رہی ہے. اس نرس سے بولو کیا گھر میں اپنے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی ہو کیا؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کے شاید. ٹھیک ہے، اس نرس سے بولو کیا گھر میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے؟ یہ وہ اخلاق ہیں جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ اس اخلاق کے ان کو پیسے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسے اخلاق ہیں جیسے جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہے. سب کو پتہ ہے آپ جیسے بٹن دبائیں فوراً آ کے کھڑی ہو جائے گی، پوچھے گی آپ سے کیا چاہیے آپ کہیں گے مجھے بوتل کولڈ ڈرنک چاہیے، کولڈ ڈرنک لے آئے گی. پھر آپ بٹن دبائیں، گھنٹی بجائیں، فوراً آئے گی اب کیا چاہیے آپ کہیں چائے چاہیے، فوراً چائے لے آئے گی. تھوڑی دیر اب گزری نہیں، پھر آپ بٹن دبائیں، فوراً آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو. مجھے جو ہے نا گٹکے اور پان کے علاوہ میرا خیال ہے سب کچھ ملتا ہے جہاز میں. ٹھیک ہے، سب کچھ ملتا ہے. 10 دفعہ آپ بلائیں گے ایک دفعہ بھی اف نہیں کرے گی وہ. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں ہوتی ہے، اگر یہ کسی کی بیوی ہے، شوہر بٹن دبائے تو فوراً آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. ابا نے بٹن دبایا فوراً آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں اس کو پیسے نہیں مل رہے. رشتے ختم ہو گئے ہیں، بزنس ہے، اخلاق سے بات کرنا بھی کاروبار بن چکا ہے.
دکاندار اگر اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس لیے کہ کسٹمر سے اگر برا سلوک کرے گا تو کسٹمر تو بھاگ جائے گا۔ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ اگر شوہر ہیں تو بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں، عورت اگر کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر سے کیسے بات کرتی ہے، وہ ان چیزوں سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میرے بھائی اسلام کی ایسی ہیں کہ آج ہم ٹوٹا پھوٹا ان کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے گھروں کا نظام الحمدللہ بچا ہوا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے معاشرے میں غربت ہے، مہنگائی ہے، اور تم لوگ ایسے ہو اور تم لوگ ویسے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بہت برے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن خودکشی آپ کے ہاں کیوں زیادہ ہے؟ خودکشیاں ہم تو لوڈ شیڈنگ میں 8-8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی مرنے کا خیال نہیں آتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں، دھرنا دے دیں گے گورنمنٹ کے خلاف، روڈ بلاک کر دیں گے، مریں گے نہیں الحمدللہ اتنے آرام سے۔ بے روزگاری میں 6-6 سال گزر جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں الحمدللہ۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، وراثت کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، اتنے آرام سے مرتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ قدرت جب مارتی ہے تو مرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے۔ اور گوروں کے ہاں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جا کے کھمبوں سے لٹک جاتے ہیں، پہاڑ سے گرا دیتے ہیں اپنے آپ کو، خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم اتنے اچھے ہو کے بھی خودکشیاں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ہاں تو کرپشن نہیں ہے، تمہارے ہاں تو ملاوٹ نہیں ہے، تمہارے ہاں تو بے روزگاری نہیں ہے، مرتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ایک چیز جو ہمارے ہاں ہے، جو خوبی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس مذہب ہے، ان کے پاس مذہب نہیں ہے۔ مذہب بتاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ مذہب کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی شے کو اچھا کہنے کا اور برا کہنے کا۔ ان کے ہاں اسمبلیوں میں بحث ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، انسان طے کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اور انسان جب بھی کوئی قانون سازی کرے گا سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھے گا، وہ کبھی ایسی چیز کو قانون نہیں بنا سکتا جو اس کے خلاف جا رہی ہو۔ مثال کے طور پر ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شراب پینا برا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نشے میں انسان کبھی صحیح فیصلے نہیں کرتا، چاقو مار دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں نشے میں انہوں نے قتل کر دیا، اپنے ہوش میں۔ ایکسیڈنٹ کتنے زیادہ ہونے لگے ہیں شراب پینے کی وجہ سے۔ لیکن ان ملکوں میں شراب الاؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون بنانے والے لوگ ہیں 99% لوگ شراب پیتے ہیں۔ جو شراب پی کے بیٹھے گا اسمبلی میں وہ کیسے شراب کو حرام قرار دے گا؟ وہ لوگ زنا کی اجازت دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ ہیں 99% لوگ زنا کرتے ہیں۔ مذہب یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مذہب کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو جب اللہ کوئی قانون بناتے ہیں تو اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہہ دیا شراب حرام ہے، اب کوئی مولوی صاحب اللہ نہ کرے وہ پیتے بھی ہوں گے، خدا میں نے نہیں دیکھا کوئی پیتے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شراب پیے گا بھی، لیکن جب آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، شراب حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو تو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ملی ہیں۔ ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہے اسلام کی وجہ سے۔ ہم حلال چیزیں کھاتے ہیں کس وجہ سے؟ ہم کیا ہیں؟ بولیے بھائی، مسلم۔ اگر ہم مسلم نہ ہوتے، کتے بلی کھا رہے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ چائنیز کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں، کتے بلی بھی کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں۔